اور نظر ثانی کر لیتے ہیں. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. آپ جو ترجمہ مروجہ پڑھتے آ رہے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی انتظار نہیں کریں، انتظار کسی کا مت کریں، اپنے معاملات کو خود سے ٹیکل کریں. تبدیلی خود میں لائیں گے تو تبدیلی آئے گی. کوئی مبدل نہیں آئے گا آپ کے معاملہ میں تبدیلی کرنے والا. یہ جو آپ لوگوں نے ہر معاملے کے اندر یہ سوچا ہوا ہے کہ انتظار کرتے رہو کسی آنے والے کا، وہ آئے گا اور آپ کی معاشرے میں بھوچال پیدا کر دے گا. انتظار مسیح، انتظار مہدی چل رہا ہے، انتظار اوتار چل رہا ہے، اوتار چل رہا ہے کہ شیو اوتار، اپنا اوتار آئے گا شیو کا اور وہ آگے دنیا کے اندر تبدیلی کر دے گا. عیسیٰ مسیح کا انتظار چل رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو معاملات صحیح ہوں گے. یہودیوں کی یا کسی اور شخص کا انتظار چل رہا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ تمام غیر یہودیوں کو ختم کر دیں گے، ان کی نسل کو برباد کر دیں گے، نکل جائیں. اس چیز سے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم خود میں تبدیلی لے کر نہیں آئیں، اپنے معاملات کو ٹیکل نہیں کریں، سلامتی میں داخل نہ ہوں، اتباع خطوات شیطان کرتے رہیں. آنے والا آئے گا اور ہمیں نجات دلوا دے گا. یہ ترجمے آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی ترجمے کی روشنی میں دیکھ لیں کتنا یہاں پر قرآن نے رد بیان کیا ہے ان نظریات کا کہ بھائی انتظار مسیح، انتظار مہدی نہیں ہے. کامیاب قومیں انتظار نہیں کرتی ہیں کسی مسیحا کا. کامیاب قومیں تو مسیحت تیار کرتی ہیں جو ان کے معاشروں کو کامیابی سے ہمکنار کروائیں. انتظار تو وہ کرتے ہیں کہ جن کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، جن میں گھن لگ جاتا ہے، جن کی صلاحیتیں ماند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتی ہیں. ایسی قومیں ہمیشہ آپ کو یہ سمجھاتی رہیں گی ہاں بیٹا انتظار کر، آنے والا آئے گا اور تیرے معاملات کو سیٹل کر دے گا، ٹیکل کر دے گا. فلاں آئے گا، کلکی کا اوتار آئے گا، فلاں آئے گا، شیو کا اوتار آئے گا، وہ آگے دنیا تبدیل کرے گا. جب تک میں انتظار کر رہا ہوں. نہیں بیٹا آنے والے کا انتظار ہے، انتظار ہوگا، وہ آئے گا، وہ معاملات کو صحیح کر دے گا. نہیں بیٹا یاجوج ماجوج آئیں گے، دجالی فتنہ جو چل رہا ہے نا، اب دجالی فتنہ آ گیا، اب آئیں گے مسیح آئیں گے تو مسیح آگے اس دجالی فتنے کو اس سے قلا کما کریں گے. یہ انتظار آپ کو مزید پستیوں کے اندھیروں میں اتارتے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے جاتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ انتظار بہت ہی بابرکت صورت میں سامنے آنے والا ہے. کرتے رہیں انتظار. انتظار کرتے ہوئے آپ کی نسل در نسل بربادی کا شکار ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں لا کے کس نہاش میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو قرآن تو یہاں جو آپ کے مروجہ ترجمہ ہے اس کے مطابق بھی رد کر رہا ہے. اب دیکھیے ذرا ترجمہ میں جو بیان کر رہا ہوں. ذلل، ذلتن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ذلن شیڈ کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے بنیادی معنی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا. سخت گرمی کے موسموں میں صحرا کی وادیوں کے اندر درخت اگر کسی کو سایہ دے دیتا تھا، چھپا دیتا تھا اس تیز دھوپ سے، تو وہ اس کو بڑی نعمت سمجھتا تھا. تو ذلن کا معنی سایہ بھی ہوتا ہے اور ذلن کا معنی نعمت بھی ہوتا ہے. آپ قرآن کی مختلف آیات اٹھا کر دیکھ لیجئے. ان المتقین فی ظلال و عیون، جو متقین ہیں وہ ظلال میں اور عیون میں ہیں. اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں ظلال اور عیون میں ہوں گے. مجھے گرامر کا وہ رول سمجھا دیا جائے. یہ بڑے بڑے عربی کے ماہرین موجود ہیں جو یہ ترجمے کرتے ہیں. ہم تو ادنا سے طالب علم میں ہلکا پھلکا سیکھ کے ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے اپنی کوششوں کی بنیاد پر. عربی کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، ماہر لسانیات. آپ ان سے معلوم کر لیجئے اور مجھے یہ بتا دیجئے گرامر کا کون سا رول ہے جس میں ان المتقین فی ظلال و عیون کا ترجمہ فیوچر میں کیا جائے کہ متقین ظلال اور عیون میں ہوں گے. یہ ترجمہ یہ غلط ہے. ہیں، یہ خبر ہے ظلال و عیون.
اب ظلال کا مطلب سایوں میں. اب کون سے سایوں میں بھائی؟ سایوں میں ہوں گے. کون سے سایوں میں ہوں گے؟ اصل میں یہاں پر ترجمہ ہے اس کا کہ سائے میں نہیں بلکہ نعمتوں میں ہیں، کیونکہ یہ بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی کہ اگر کسی کو خطرناک گرمی کے اندر کچھ سایہ مل جائے، بڑی نعمت تھی اس کے لیے. تو نعمتوں، خوشحالیوں کے لیے بھی یہ ذو، لام اور لام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس کے بنیادی معنی بتا دیے. ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو ڈھانپ لے، وہ ذلتن یا ذلن یا ذلن، اس لفظ کے اندر اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے. ان المتقین فی ظلال و عیون کو یاد رکھیے گا. ایک مقام پہ ذلن ذلیلن قرآن نے استعمال کیا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، کہ اگر آپ معاشرے کو بہتر بناؤ گے تو ذلن ذلیلن، گھنا سایہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، لیکن اس کا ترجمہ خوب نعمتوں کی فراوانیاں بھی کیا جاتا ہے، ذلن ذلیلن. تو ایک چیز تو آ گئی ذلن کے معنی کے اندر کہ اس میں نعمتوں والا ترجمہ بھی ہوتا ہے، سائے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، شیڈز بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے شیڈ تو ہمارے ہاں عام طور پر کہتے نہیں ہیں کہ وہ اس کے زیر سایہ اس نے تربیت حاصل کی ہے. تو زیر سایہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سائے کے اندر ہی آ گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی تربیت کے اندر وہ بڑا ہوا ہے، اس کے زیر نگرانی وہ پروان چڑھا ہے، اس کی حفاظت میں وہ پروان چڑھا ہے. حفاظت کا معنی بھی تو ہوتا ہے نا اس کے اندر، ذلل کے اندر زیر سایہ. سایہ سے ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. ہمارے یہاں تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی ابھی روایت ہم ڈسکس کر رہے تھے، اللہ کی عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. ہاں وہ 7 لوگ جو کہ مطلب قیامت کے دن مطلب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. سائے میں جب اور کوئی سایہ نہیں. ہاں وہ کون سی بات تھی جس کے اندر یہ 7 کیٹیگری میں مشہور کون سی کیٹیگری تھی؟ اس میں جیسے یہ کہ وہ شخص جس کا دل مسجد. ہاں ابھی ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے بیٹھ کے، ابھی اس سیشن سے پہلے، تو بات سائے کی آ رہی ہے. تو سائے کی بات کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ ہی اٹکا رہے، الفاظ اٹکنے کے الفاظ یہ نا، اس طرح معلق رہے، لٹکا رہے، جڑا رہے، لگا رہے، آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے، مسجد کے ساتھ لگا رہے، ہر وقت مسجد کے بارے میں وہ خبر گیری کرتا رہے، ہے بازار میں لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے. تو ایسا شخص ان 7 افراد میں ہیں. یہ 70,000 کا ہنسہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا. ان افراد میں ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. مطلب ہمارے ہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے سائے سے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. مطلب یہ کہ اللہ کے عرش کا سایہ جہاں جہاں تک ہوگا وہ لوگ اس سائے کے نیچے نیچے ہوں گے، اور جو دور ہوں گے اس سائے سے باہر ہوں گے، وہاں تک اس عرش کا سایہ نہیں جا رہا ہوگا. یعنی کہ وہ عرش جو ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا، باؤنڈڈ ہوگا، کہ اس کا سایہ کچھ لوگوں پر ہی آ سکتا ہے. اس کے نیچے کچھ لوگ آ جائیں گے، سما جائیں گے، اور باقی جو باہر ہوں گے وہ سائے کے باہر ہوں گے. مطلب وہ عرش ایسا ہوگا اللہ کا جو پوری کائنات کو سموئے ہوئے نہیں ہوگا، پوری کائنات کو گھیرا ہوا نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر استوا، یعنی کہ بیٹھا ہوا کے الفاظ میں نے سنے ہیں. اور جتنا عرش اتنے ہی اللہ کی ذات، جتنا عرش کا سایہ لمیٹڈ اور باؤنڈڈ، اتنی ہی اللہ کی ذات لمیٹائز اور باؤنڈڈ بیان کی جاتی ہے. اور یہ میں نے باقاعدہ فتوے ہی پڑھے ہیں، ایک عالم کی کتاب ہے فتاویٰ کے نام سے، وہاں پر میں نے باقاعدہ یہ فتوے پڑھے ہیں ان کے. 700 ہجری 600 ہجری کے عالم شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں باقاعدہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جتنا اللہ کا عرش ہے اتنا ہی اللہ کا جسم ہے، یا جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہوں گے. اب وہ منسوب ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن باقاعدہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے اس کے اندر. خود پھر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ فتاوی ثابت نہیں ہے، وہ ہماری بحث کا موضوع ہی نہیں ہے ابھی. تو یہ ہے ذلتن، ذلتن، ذلل جو یہاں پر آیا ہے سایوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آیا من الغمام، غم تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں،
غمۃ غمہ ایسا گرد و غبار جو کسی کے پر چھا جاتا ہے. غمام بادلوں کو کہتے ہیں, یہ بھی چھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. غم وہ چیز جو کسی کے اوپر ایسے آ جائے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جائے, ایسے مسائل جو پیچیدہ ہوں جن سے نکلنے کا حل آپ کو نہیں مل رہا ہو, وہ سارے کے سارے غمام کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. غمام غمامتن عربی زبان میں ایسی پٹی کو کہتے تھے کہ جو اونٹ کی آنکھوں پر باندھ دی جاتی تھی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے. تو ایسے کسی کے اوپر پٹی کا بن جانا کہ نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو, یہ سارا کا سارا غین میم اور میم کے اندر استعمال ہوتا ہے. اب آپ یہاں سے ترجمہ کرنا شروع کر دیجئے. کیا وہ صرف, میں تاکید والا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ, کیا وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس غموں سے خوشیوں والے معاملے میں آ جائے؟ مشکلات جن سے نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا, ان سے خوشیاں نعمتیں ان کے معاملے میں اللہ خود آ جائے. ابھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا, دوبارہ سن لیجئے. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو غم, جو مشکلیں, جو پیچیدہ مسائل ان کے معاملات میں آئے ہوئے ہیں, اس سے من الغمام, ان مسائل سے نعمتوں کے معاملے میں, یعنی ان مسائل سے نکل کر نعمتوں کا پہنچنے کا جو معاملہ ہے, اس میں اللہ ان کے ساتھ آ کر خود سے عمل کرنا شروع کر دے. الا ان یأتیہم اللہ, یعنی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اپنے مسائل کو, اپنے معاملات کو خود سے حل نہیں کرتے ہیں, اپنے معاشرے کو خود سے سیٹل نہیں کرتے ہیں, سوچتے یہ ہیں کہ اللہ کر دے گا تو ہو جائے گا. یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. معاشرہ تم برباد کرو اور کہو کہ کرنے سے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے, اللہ کے چاہت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے, تم نے معاشرہ برباد کر دیا اپنا, غریب غربت کی چکی میں تم نے پیس کے رکھ دیا ہے, اور کہہ رہے ہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, تو پھر تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو غریب غربت میں پسا جا رہا ہے, اس کی تم نہ صدقہ خیرات کی طرف توجہ دلاؤ, نہ خود اس کو کوئی مال دو. کیونکہ اگر تم نے اس کے مال دینے کی کوشش کی, اس کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی تگودو کی, تو تم نے اللہ کی منشا کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اللہ کی چاہت کے مطابق تو وہ غریب بنا تھا, آپ اس کو امیر کیسے کر سکتے ہو اللہ کی چاہت کے خلاف جا کر؟ تو مطلب تو پھر یہ نکلے گا اس کا کہ خود سے معاشرے کو برباد کر کے امید لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ ہمارے معاشرے کو صحیح کر دے. برباد تم نے کیا ہے تو صحیح بھی تم کرو گے. اس پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آئے تمہارے پاس, ان کے پاس اللہ آئے, غموں سے ان کو خوشحالیوں میں لے کے چلا جائے. یأتیہ, عطا کے معنی کسی چیز کو شروع کر دینا, کسی چیز کو انجام تک پہنچا دینا, کسی چیز کو حل کر دینا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن کہاں لے کے جا رہا ہے. میں بیٹھا ہوں انتظار مسیح و انتظار مہدی کے اندر, میں بیٹھا ہوں کوئی شفقہ اتار آئے گا, وہ دنیا کے اندر تبدیلی کر دے گا. میں بیٹھا ہوں کسی ابدال کے تبدیل کر دینے والے معاملے کے اندر کہ ابدال آئے گا. ہر صدی کے آخر میں ابدال آتا ہے ایک, اور وہ آ کے دنیا کے اندر بھونچال برپا کر دیتا ہے. میں بیٹھا ہوں کسی الف ثانی کے انتظار میں کہ 1000 میں سے ہزارواں آئے گا, اور وہ آ کے دنیا کو تبدیل کر دے گا. کیا تبدیلی کر دے گا دنیا کے اندر آ کے؟ معاشرے کو, لوگوں کی زندگیوں کو برباد میں کر رہا ہوں. آپ دوبارہ سن لیجیے یہ بات. ہر چیز کا الزام اللہ کی ذات پہ لگا دیتے ہیں ظالم. برباد میں کر رہا ہوں, کہہ رہا اللہ نے اس کی نصیب میں ایسے ہی بنایا تھا. زندگی میں نے برباد کر دی اس کی, جینا محال کر دیا اس کا, اور دعوے میں رہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ. تو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تم اپنی ساری اس صدقہ خیرات کے جو نمود و نمائش ہے یہ بھی ختم کر دو.
کیوں تم اللہ کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں، اللہ بیان فرما رہا ہے یا کسی حقائق بیان کر رہا ہے، آپ دیکھتے جائیے اور اش کرتے جائیے کہ کیا کیا کھول کے بیان کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا، سب اسی فراق کے اندر ہیں کہ برباد میں کر دوں، صحیح کرنے والا کوئی اور آ جائے۔ بھائی برباد تم نے کیا ہے تو صحیح بھی تو تم کرو نا پھر۔ ایسے ہی تو لوگوں کو قرآن نے کہا تھا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، بربادی کی ہے تو اصلاح کی ذمہ داری بھی تمہاری بنتی ہے۔ اس کے لیے اللہ خود سے آگے تمہیں غموں سے نجات نہیں دے گا، تمہیں خوشحالی کے اندر لے جائے گا، وہ نہیں کرے گا۔ یہ اسے قانون میں یہ چیز نہیں ہے، تم چاہے کتنے ہی منتظر ہو جاؤ، تم کتنے ہی منتظر فردا نظر آؤ، کوئی فرد بھی آ کے تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اجتماعیت میں بربادی تم نے پیدا کی ہے تو اجتماعی طور پر اس کے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ والملائکہ، اللہ کے بعد آ گیا ہے ملائکہ، جس سے میرے ذہن میں صرف ایک منظر کشی کی گئی ہے، نورانی مخلوق، وہ نور سے بنی ہے۔ قرآن میں کہیں نور کا ذکر ہی نہیں آیا، نور سے بنی ہے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، اللہ نور سے بنا ہوا ہے، وہ تو نور ہے۔ وہ کہتا ہے مثل نوری کمشکات فیہا، اس کے نور کی مثال ہے، نور کو وہ خود سے ریلیٹ کر رہا ہے، نہ کہ وہ خود کو نور قرار دے رہا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، اپنے نور کے لیے، اپنے سے منسوب کر رہا ہے، اپنی ذات قرار نہیں دے رہا نور۔ وہ بھی تو آیت نہیں، مطلب اللہ نور السماوات، وہی تو اسی آیت کا تو صحیح ہے، وہ مطلب نہیں کہ وہ نور ہے۔ نہیں نا، یہی تو یہاں پر غلطی ہوئی ہے ہم سے۔ ہمیں پوری آیت کو پڑھا نہیں، اللہ نور السماوات والا پڑھ کے ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے سماوات والارض کا۔ اللہ نور کیسے ہے اس نے خود آگے بیان کر دیا ہے کہ وہ نور کیسے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، وہ اصل میں نور جو قرآن نے بیان کیا تھا کہ اللہ کا نور، اللہ نور ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ نور کیسا ہے، کہ کتنا ہی ڈھانپ لو، کتنا ہی چھپا لو، جس طرح طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ بھی روشن نظر آ رہا ہوتا ہے دور سے، ایسے ہی وہ نظر آئے گا۔ وہ یہ بیان نہیں کر رہا کہ وہ نور سے بنا ہے یا وہ خود نور ہے یا اس کی ذات نور سے بنی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی تو پھر میں کیسے ادراک کر سکتا ہوں؟ نور مطلب اس کی قوانین، اس کی ہدایات، اس کے فرمان جس طرح اس کائنات میں روشن ہیں، اس کو قرآن نور کہہ رہا ہے۔ تو نور سے بنے ہیں، فرشتے کو تو ذکر ہی نہیں آ رہا نور سے بنے، یہاں پہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ فرش سے فرشتہ لفظ انہوں نے استعمال کر دیا، بچھے ہوئے، کیونکہ یہ فراش کا ترجمہ کرتے ہیں نا، پتنگے اڑنے والے، ڈریگن فلائز کو پتنگے کہتے ہیں نا، یہ فراش، کل فراش المبثوث جو سورۃ القاریہ کے اندر آیا ہے، بکھرے ہوئے پتنگے، تو فراش سے فرشتہ بنا دیا۔ بکھرے ہوئے پتنگ بھی ادھر اڑ رہے ہو تو ان کو نظر آتا ہے کہ پتنگ ادھر اڑ رہے ہیں، مطلب فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے فرشتہ ہے، وہ ایسے اڑتا ہے جیسے کہ پتنگے اڑتے ہیں، ڈریگن فلائز ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا کہ وہ جبریل کے پر تھے، پر تو تھے، اڑتے ایسے تھے ڈریگن فلائز کی طرح۔ فرشتہ تو فرش سے بنا ہے نا، لفظوں کا پتہ ہو تو کچھ کرے نا۔ آج ہی ایک بندے کی میں تصحیح کر رہا تھا، وہ بات چل رہی تھی کہ وہ ہم ادارہ ہمارا ایسا ہے، ہم چندہ نہیں لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا چندہ ہی تو ہوا، چند 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 چندہ ہی ہے، چند مل جائیں گے تو اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو ملائکہ یہاں پر قرآن نے استعمال کیا ہے، اور ملائکہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے ذہنوں میں قوت والے لوگوں کا تصور موجود ہے، وہی کل کی اوتار، شف کے اوتار، عیسیٰ مسیح، انتظار مہدی، ہم یہ سمجھتے ہیں نا قوتوں والے ہیں، اور قوتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو نجات دے دیں گے ذلل من الغمام، اس چیز سے۔ تو قرآن فرماتا ہے کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قوت والا آ جائے، قوت والے لوگ آ کے ان کو ان کے مسائل سے حل کروا دیں، ان کو چھٹکارا دلوا دیں۔ وقضی الامر، اور جو یہ چاہ رہے ہیں ویسا ہی عمل کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو وہ کہتا ہے کہ اصل بات اس
کو سمجھ لو اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، معاملات لوٹائے جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف۔ جو بھی عمل آپ کرتے رہیں گے ان کے نتائج کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ الہ کا اشارہ جا رہا ہے اللہ کی طرف، بتا رہا ہے کہ عمل جیسا بھی کرو گے نتیجہ اس کا وہی آئے گا جیسے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ لوٹے گا اللہ کی طرف جا کر ہی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔